إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل قدر ماں و بہنوں، پچھلے درس میں خوارج اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا اور بدترین فرقہ، اس عنوان کے تحت ہم نے گفتگو شروع کی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عنوان بہت اہم عنوان ہے، لیکن ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب سب سے پہلا فرقہ تھا اور برا بھی تھا، آج اس کے تذکرے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پچھلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان کیا، کہا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، چلی گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس نے جو کمایا اس کے لیے، تم نے جو کمایا تمہارے لیے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو جب اللہ کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ پچھلوں کے بارے میں ہم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا فیصلہ ہوگا، تو پھر اپنا وقت ان کے بارے میں جان کر ہم کیوں برباد کریں، خصوصاً ایسے لوگوں کے بارے میں جو برے ہیں۔ یہ آیت تو انبیاء کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ایک انسان اگر نیک لوگوں کے بارے میں جانتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے اوصاف، ان کی صفات جان کر ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کا کردار نکھرتا ہے، جس کے بارے میں سنتا ہے ویسا بنتا ہے، ویسا بننے کی چاہت اندر پیدا ہوتی ہے۔ خوارج کے بارے میں اگر وہ برے ہیں، اگر وہ بدترین لوگ تھے، ان کے بارے میں جان کر ہم کیا کریں گے؟ کیوں جانیں ان کے بارے میں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کیا وہ گزر گئے اور واپس نہیں آنے والے؟ اگر ایسا ہوتا تب بھی ایک بات تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خوارج ہر دور میں رنگ بدل بدل کے آتے رہیں گے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلما طلع منہم قرن قطعہ اللہ عز وجل، جب بھی ان میں سے ایک گروہ نمودار ہوگا، ظاہر ہوگا، اللہ اس کی جڑ کاٹ دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلسل ہر دور میں یہ آتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک زمانے میں تھے اور ختم ہو گئے۔ اگر ختم ہو جاتے تب تو یہ کہنے کی گنجائش تھی کہ اب ان کے بارے میں جان کے کیا کریں گے۔ ایسا شر جو ختم ہو گیا ہے اس کے بارے میں انسان جان کے کیا کرے گا؟ لیکن یہاں بات یہ ہے کہ وہ شر ختم نہیں ہوا ہے۔ کلما طلع منہم قرن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ان کا ایک گروہ نمودار ہوگا، ظاہر ہوگا، اللہ اس کی جڑ کاٹ دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک مختلف ادوار میں وہ ظاہر ہوتے رہیں گے۔
اور یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے فیصلہ یہ کرے گا کہ ان کی جڑ کاٹ دی جائے۔ اہل حق ہر زمانے میں ہوں گے، جو خوارج کی طرف سے پھیلا ہوئے ان کی غلط فہمیوں کو اور ان کے فتنوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان اہل حق کے ذریعے سے ان کو دفع کرے گا جیسے پہلے کو کیا۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5562، حدیث صحیح ہے کہ وہ ہر زمانے میں آئیں گے۔ اس کی تفصیل آگے جا کر بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ آخر میں کس سے جا کے ملیں گے، ابھی میں نہیں بتاؤں گا۔ تو وہ آنے والے ہیں اور ہر زمانے میں رہیں گے، لہٰذا جب ہر زمانے میں رہیں گے، ظاہر ہوں گے، تو ہمارے زمانے میں بھی ہوں گے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان کے بارے میں معلوم کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں خیر کو جاننا ضروری ہے وہیں شر کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ایک انسان جب شر کو جانتا ہے تو شر سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر ایک راستے سے گزرتا ہے اور راستے میں گڑھا ہو، اگر اس گڑھے کا اس کو علم نہ ہو، بہت ممکن ہے غلط فہمی میں، لا علمی میں اس گڑھے میں گر جائے۔ لیکن اگر جانتا ہو کہ یہاں گڑھا ہے، کھائی ہے، یہاں ٹھوکر لگ سکتی ہے، تو ایک انسان اس سے بچ کے چلتا ہے۔ تو جہاں خیر کا جاننا ضروری ہے وہیں انسان کو شر کے مواقع کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ انسان اس سے بچے، خصوصاً ایسے فتنوں کے بارے میں جن میں واقع ہونے کا ڈر بہت زیادہ ہے، ان میں واقع ہونے کا امکان قوی ہے، پاسبلٹی اس کی بہت زیادہ ہیوج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ لوگوں کا حال یہ تھا کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے، کون سی نیکی کریں گے جنت میں جائیں گے، کون سی نیکی سے اللہ راضی ہوگا، کیا کام کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، فتنوں کے بارے میں، برائیوں اور گمراہیوں کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیوں؟ مخافت ان یدرکنی، مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس میں واقع نہ ہو جاؤں، کہیں وہ برائی، وہ شر مجھے آ نہ دبوچے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الفتن میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 7084۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کو منع بھی نہیں کیا، کیوں پوچھتے ہو برائیوں کے بارے میں، جہاں جانا نہیں وہاں کے بارے میں پوچھتے کیوں؟ نہیں کہا، آپ بتاتے تھے ان کو قیامت تک کے آنے والے فتنوں کے بارے میں، وہ آپ سے پوچھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے۔ کیوں؟ مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس فتنے میں واقع نہ ہو جاؤں، میں اس گڑھے میں گر نہ جاؤں۔ تو ایک دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ خوارج کے بارے میں ہم کیوں جانیں؟ اس لیے جانیں کہ چونکہ وہ ہر دور میں ظاہر ہونے والے ہیں اور ایک آدمی لا علمی کی وجہ سے ان کے دھوکے میں آ سکتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم جانیں وہ کون ہیں، ان کے کیا اوصاف ہیں، ان کی کیا برائیاں ہیں، تاکہ ہم ان سے محفوظ رہیں، ہم ان کی گمراہی میں اور ان کے انجام میں شریک نہ ہوں۔ تو یہ بھی دوسری وجہ ہے جس کو جاننا ضروری ہے۔ مزید یہ بھی بات، تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ نے اپنے زمانے میں خوارج کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کیا، بتایا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو یہ نہیں کہ جانے دو، برائیوں کا تذکرہ کیوں کرے، برے لوگوں کے بارے میں بات ہی نہیں کریں گے، چھوڑ دو ان کو، نہیں، انہوں نے بتایا ان کے بارے میں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ محفوظ رہیں۔ لہٰذا ہر زمانے میں اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دور کے لوگوں کو خوارج کے افکار سے باخبر کریں
تاکہ لوگ ان سے محفوظ رہیں، ان کی برائیاں بتائیں تاکہ لوگ ان کی طرح نہ بنیں۔ صحابہ اپنے دور میں بتاتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فلما شاع فی الامۃ امر الخوارج، جب امت میں خوارج کا معاملہ ظاہر ہوا، تکلمت الصحابۃ فیہم، صحابہ نے ان کے اوپر کلام کیا، ورووا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاحادیث فیہم، اور لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی، وبینوا ما فی القرآن من الرد علیہم، اور قرآن کریم میں جو آیات تھیں ان پر رد تھیں، ان کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کا یہ فتویٰ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 483 پر موجود ہے۔ کہتے ہیں جب خوارج ظاہر ہوئے، صحابہ نے کلام کیا ان پر، ان کی برائیاں دیکھیں اور بتایا کہ قرآن کی کس آیت کے مطابق یہ غلط ہے، یہ گمراہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی احادیث ان کے بارے میں ہیں، تو انہوں نے ان کی برائیوں کو بیان کیا۔ مثال کے طور پر آگے تو بہت ساری مثالیں آئیں گی انشاءاللہ، جو بات یہاں انہوں نے کہی ہے اسی پر بنا رکھے آگے کی بات ہم کریں گے۔ وہ کون سی آیات ہیں اور وہ کون سی احادیث ہیں صحابہ نے جن کا اطلاق خوارج پر کیا ہے اجمالاً و تفصیلاً۔ آگے سائق مستقل ہمارا وہی ہے کہ بدترین فرقہ ہے کس اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کی علامات کیا ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کلام الحروریت ضلالہ، کلام الحروریت ضلالہ۔ حروریہ یہ حرورہ ایک مقام ہے جو خوارج کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں پہ وہ جمع ہوئے، اسی لیے اس علاقے کی وجہ سے ان کو حروری کہا جاتا ہے، اور حروری سے پلورل جو بنتا ہے وہ حروریہ بنتا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا احروریۃ انتی، حروریہ ہے کیا تو؟ جب پوچھا ایک عورت نے کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک عورت حیض کے دنوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرتی لیکن نمازوں کی نہیں کرتی، تو انہوں نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا احروریۃ انتی، تو حروریہ ہے کیا جس صرف قرآن کو مانتی ہے، حدیثوں کی باتوں کو، حدیث کی زیادتی قرآن پر نہیں مانتی، وہ بھی آگے آئے گا۔ تو حرورہ سے لفظ بنا ہے حروری، یہ بھی ایک نام ہے خوارج کا۔ آگے ہم دیکھیں گے ان کے القاب کتنے ہیں، کون کون سے ناموں سے خوارج کو جانا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ حروریہ۔ تو حرورہ ایک علاقہ ہے، اس علاقے کی وجہ سے وہاں وہ لوگ بسے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے جمع ہونا شروع کیا تھا، اسی لیے ان کو حروری کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کلام الحروریت ضلالہ، حروریہ کی باتیں گمراہی ہیں، یعنی وہ جو بھی کلیم کرتے ہیں، جو بھی باتیں کرتے ہیں، جو دعوت دیتے ہیں، سب کی سب گمراہی کی باتیں ہیں۔ یعنی صحابہ نے، خاص کر کے عبداللہ ابن عباس نے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی زمانہ رہے، انہوں نے خوارج کے کلام، ان کی آئیڈیالوجی، ان کی سپیچز، ان کے بیانات، ان کی باتوں سے لوگوں کو خبردار کر دیا ہے، کہا گمراہی ہے سب کی سب، یعنی سننا نہیں اس کو، کسی کا کلام اگر گمراہی تو اس کو سننا چاہیے نہیں، تو لوگوں کو خبردار کیا، کہا کلام الحروریت ضلالہ۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سلف میں صحابہ کے بعد بھی لوگ خروج اور خوارج کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرتے تھے۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں قلت للاوزاعی عند الوداع اوصنی، میں نے امام الاوزاعی سے ودا ہوتے وقت میں کہا مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ امام الاوزاعی بہت بڑے ائمہ میں سے ہیں، حدیث کے اور فقہ کے بھی، اور اسی طرح سے امام عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ فقال كان من رأيي ان افعله ولو لم تقل، میرے ذہن میں بات تھی میں تم کو ضرور وصیت کروں گا، تم نہیں بولو گے تب بھی کروں گا، تم وصیت کی، نصیحت کی، گزارش نہ بھی کرو تب بھی میں تم کو نصیحت کروں گا، میرے ذہن میں پہلے سے بات بیٹھی ہوئی تھی،
مجھ کو تم کو ایک بات بولنا ہی تھا. انک اطریت عندی رجلا کان یری السیف علی الامہ، تم نے میرے سامنے ایک ایسے آدمی کی تعریف کی تھی جو امت کے خلاف تلوار لے کر کھڑے رہنے کو جائز کرتا ہے. یعنی امت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کو، تلوار لے کے ان کے خلاف کھڑے ہونے کو جائز کہتا ہے. تم نے ایسے آدمی کی میرے سامنے تعریف کی ہے. فقلت افلا نصحتنی، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں پھر آپ نے مجھ کو نصیحت کیوں نہیں کی؟ جب میں نے ایسا کیا تو آپ نے مجھ کو نصیحت کیوں نہیں کی؟ قال کان من رأیی ان افعلہ، میرے ذہن میں تھا، میں تم کو بولنے ہی والا تھا، میں تم کو موقع دیکھ کر اس بارے میں نصیحت کرنے والا تھا. تو یہ امام احمد ابن حنبل نے، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب السنہ میں اس کو روایت کیا ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سلف ایسے لوگوں کے بارے میں، ان کی رائے کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرتے تھے جو امت کے خلاف جنگ کو جائز کہتے ہیں. یعنی مسلمانوں کا حاکم، اس کے خلاف جنگ کرنا، ظاہر بات ہے وہ مسلمان ہوتا ہے اور وہ اکیلا تو لڑتا نہیں، کہ اس کے خلاف، اس کے ساتھ کون ہوتی؟ فوج ہوتی ہے، وہ مسلمان ہوتے ہیں. تو ایسا کرنے کو پسند کرنے والا یا اس کو لوگوں میں عام کرنے والا، حکام کے خلاف بغاوت کی بات کرنے والا، خروج کی بات کرنے والا، تم نے میرے سامنے ایسے آدمی کی تعریف کی ہے. کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں، نصیحت کیوں نہیں کی، روکا کیوں نہیں؟ کہا کہ میں تم کو اس بارے میں تنبیہ کرنے ہی والا تھا. تو اور انہوں نے کی، تنبیہ کی انہوں نے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف اس بات سے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ حکام کے خلاف خروج اسلام میں نہیں ہے، ان کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے. مزید اس میں ایک اور وجہ یہ بھی ہے جس کو ہم چوتھی چیز یا پانچویں چیز کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت کے بعد میں اس شر کا، کسی بھی بڑے سے بڑا شر ہوتا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد میں جب ایک لمبا زمانہ گزر جاتا ہے تو اس شر کا احساس، اس کا خوف، اس کا خطرہ، اس کے بارے میں معلومات گھٹ جاتی ہے. لہٰذا ضروری ہوتا ہے کہ ہر ایسے دور میں جب کہ لوگوں پر غفلت طاری ہو جائے، انہیں واپس جگانے کے لیے ان کے سامنے وہ بات بیان کی جائے تاکہ علم دھندلا نہ ہو جائے. آپ دیکھیے سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی مصیبت آئی، کیا ہوا تھا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ ہمارے نیک لوگ ہیں، ان کے اگر مجسمے ہم لوگ بنا دیں گے تو ان کو دیکھ کر ہمارے دل میں بھی عبادت کا شوق بنے گا. ان کی مورتیاں، تصویریں دیکھ کر ہمارے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہوگا. یہاں وہاں مقامات پر جہاں لوگ بیٹھتے تھے انہوں نے ان کے مجسمے نصب کر دیے. ان کو دیکھو اور ریوائول، اپنا ایمان تازہ کرو. آج بھی لوگ کرتے ہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے. چپ چاپ قرآن سنت پڑھو، کافی تمہارے لیے، اس کے لیے ان کو دیکھنا کافی ضروری نہیں ہے. انہوں نے کر دیا اس طرح سے. اب پہلی نسل کو تو معلوم تھا کہ اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. ان کو دیکھ کے ہمارا ایمان تازہ ہو، ہم اللہ کی عبادت کریں. لیکن ایک کے بعد ایک اگلی نسل آئی، پچھلی نسل کے مقصد کا معاملہ دھندلا ہو گیا، لوگوں کو یاد نہیں رہا کہ ایسا کیے کیوں تھے. تو بعد کے لوگ جب آئیں، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. کیا کہا؟ یہی تو اصل ہیں، دیکھو تمہارے باپ دادا نے ان کو یوں ہی ایسا نصب کر دی، ان کی مورتیاں انہی کے تھرو بارش ہوتی تھی، انہی کے تھرو اللہ سے مانگتے تھے، انہی کو چڑھاوے چڑھاتے تھے، انہی کے ذریعے سے، انہی کے وسیلے سے مانگتے تھے، لہٰذا ان کو خوش کرو، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی اور انہوں نے اللہ کی بجائے انہی کی عبادت شروع کر دی. ہوا کب؟ جب وہ علم دھندلا ہو گیا. جب علم دھندلا ہو جاتا ہے تو جہالت اور گمراہیاں زندگیوں میں آتی ہیں. علم اگر تازہ رہے، حق کی معرفت، شر کی معرفت، باطل کی معرفت اگر سامنے واضح رہے تو آدمی اس میں واقع نہیں ہوتا ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری کہ خوارج کے بارے میں ہم جانیں. اس دور میں
جبکہ لوگوں کے سامنے ان کا علم نہیں ہے۔ کتنوں کو معلوم ہے خوارج کے بارے میں؟ کتنوں کو معلوم ہے؟ حالانکہ یہ ایسا فرقہ ہے، حدیث بتا رہی کہ ایک کے بعد یہ آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْخَوَارِجُ، اور اسی طرح سے خوارج کا معاملہ ہے، لما كانوا اہل سیف وقتال، لما كانوا اہل سیف وقتال، جب ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تلوار والے اور قتل و غارت گری کرنے والے ہیں، قتال والے ہیں، جنگوں والے ہیں، ظہرت مخالفتہم للجماع، ان کی جماعت سے، یعنی مسلمانوں کی جماعت جو خلیفہ اور حاکم کے تحت جمع ہو جاتی ہے، ان کی مخالفت بالکل ظاہر ہے۔ حین کانوا یقاتلون الناس، جبکہ وہ لوگوں کے ساتھ قتال کرتے تھے۔ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا يَعْرِفُهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ، جب صحابہ کے دور میں وہ ظاہر ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، لوگوں پر بالکل کھل کے آیا کہ اتنے صحیح خلیفہ ہیں، ہمارے مسلمان خلیفہ ہیں، حق پر ہیں، اور یہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ان کا لڑنا، ان کا تلوار اٹھانا، مسلمانوں کے خلاف خلیفہ کو کافر قرار دینا، اس کی بنا پر ان کا باطل ہونا، گمراہ ہونا بالکل ظاہر تھا۔ لیکن آج ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آج سے 700 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، ان کے زمانے کے، آج تو سوچئے علم کتنے لوگ دور ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے دور میں بول رہے ہیں جب کہ علم زندہ تھا، تازہ تھا۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا يَعْرِفُهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ، کہتے ہیں آج کا دن یہ ہے، صحابہ کے دور میں تو معلوم تھا یہ گمراہ ہے اور ان کی گمراہی بالکل ظاہر تھی، لیکن آج کے دور میں کہتے ہیں وَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا يَعْرِفُهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ، لوگوں کی اکثریت ان کو نہیں جانتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب نہیں جانیں گے تو غلطی سے انہی کی گاڑی میں بیٹھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، کلام الخوارج کلام الحروریت ضلالہ، ان کی باتیں گمراہی والی ہیں، ان کی باتیں سننے والا کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا، ان کی باتیں سننے والا گمراہ ہوگا۔ اگر ان کی باتوں میں کیا گمراہی ہے معلوم نہیں ہوگی تو ان کی باتوں کی خوبصورتی دیکھ کے آدمی دھوکہ کھا جائے گا۔ لہٰذا بہت ضروری کہ اس بارے میں ہم جانیں۔ النبوات میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ خوارج کون ہیں؟ خوارج کہتے کن کو ہیں؟ جب بات یہ معلوم ہے کہ بھائی ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے اور لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں، کن کو خوارج کہا جاتا ہے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سموا خوارج لخروجهم على طاعة الامام والقیام بشرائع الاسلام، خوارج کو خوارج اس لیے کہا گیا، کیوں؟ دو وجہوں سے، دو وجہیں ان کی بیان کی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہی بنیادی دو وجہ ہیں، اور حدیث میں بھی وہی آیا ہے۔ نمبر ایک، لخروجهم على طاعة الامام، وقت کا جو حاکم ہے، مسلمانوں کا جو امام ہے، اس کی فرما برداری سے خروج کی وجہ سے، امام کی ہم نہیں مانتے تو امام کی طاعت سے انہوں نے خروج کیا، بلکہ ان کے امام کے خلاف بغاوت بھی کی، تو امام کی طاعت سے الگ ہو گئے، خروج کیا، علی طاعت الامام والقیام بشرائع الاسلام، اور اسلام کی شریعت، شرعی احکام سے بھی انہوں نے خروج کیا، یعنی شرعی احکام پر قائم رہنے سے خروج کر لیا۔ جو اللہ نے شریعت نازل کی، قرآن و سنت میں جو احکام آئے، ان احکام سے بھی وہ کیا ہو گئے؟ باہر نکل گئے۔ تو یہ دو وجوہات تھیں، اسی لیے یمرقون من الدین آیا حدیث میں، وہ دین سے نکل جائیں گے، تو خروج ہے یہ۔ تو امام کی طاعت سے بھی خروج اور شرعی احکام سے بھی خروج، یہ دو خروج ہیں، اس لیے ان کو کیا لقب مل گیا؟ خوارج۔ تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209 پر یہ بات موجود ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں، جو بخاری کی شرح ہے، کہتے اما الخوارج
فہم جمع خارجہ ای طائفۃ وہم قوم مبتدعون. کہتے ہیں کہ خوارج یہ خارجہ کی جمع ہے، سنگولر خارجہ، پلورل خوارج. کہتے ہیں ای طائفۃ وہم قوم مبتدعون، یہ ایک فرقے کو کہا جاتا ہے، اور وہم قوم مبتدعون یہ ایک بدعتی فرقہ تھا. خوارج کیا ہیں؟ ایک بدعتی قوم، بدعتی گروہ. سموا بذلك لخروجهم عن الدین وخروجهم على خیار المسلمین. انہیں خوارج اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے دین سے خروج کیا، صراط مستقیم سے چھوڑ کے باہر ہو گئے، مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کے الگ ہو گئے، صراط مستقیم سے دین سے خروج کیا انہوں نے. اور وخروجہم علی خیار المسلمین، مسلمانوں کے بہترین طبقے کے خلاف خروج کیا، جنگ کے لیے نکلے ان سے. خرجہ باہر نکلنا، عربی زبان میں خرجہ کس کو کہتے ہیں؟ باہر نکلنے کو. تو وہ باہر نکل گئے دین کے راستے سے، صراط مستقیم سے، دین کی چار دیواری سے، دینی شرعی حدود سے. دو مسلمان حاکم اور بہترین مسلمان جو اس دور کے تھے، حضرت علی کے ساتھ کون تھے؟ صحابہ تھے، تابعین تھے. تو کہا کہ مسلمانوں میں سے بہترین طبقہ اس وقت میں جو تھا، اس کے خلاف انہوں نے کیا کیا؟ جنگ کے لیے نکل گئے. خرجہ باہر نکلے جنگ کے لیے. ان دو وجوہات سے ان کو کیا کہا گیا؟ خوارج کہا گیا. فتح الباری میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 283 پر یہ بات ابن حجر نے کہی ہے. علامہ شہرستانی اپنی کتاب الملل والنحل میں کہتے ہیں کل من خرج علی الامام الحق. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خوارج خاص تھے اس زمانے میں جنہوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا، یا پھر یہ عام ہے بعد کے زمانوں کے لیے بھی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کل من خرج علی الامام الحق، ہر وہ شخص جو اپنے وقت کے امام، جو کہ امام حق ہے، لوگوں کے اتفاق سے اس کو امام اور حاکم بنایا گیا ہے، ایسے امام کے خلاف خروج کرتا ہے. الذی اتفقت الجماعت علیہ، جس پر پوری جماعت کا اتفاق ہو چکا ہے. یسمى خارجیا، ایسے آدمی کو خارجی کہا جاتا ہے. ہر وہ آدمی جو امام حق ہے، جو لوگوں کے، امت کے یا کسی علاقے کے مسلمانوں کے اتفاق سے اس کو حاکم بنایا گیا ہے کسی ملک میں، ایسے امام کے اتفاق، لوگوں کے اتفاق کے بعد اگر اس کے خلاف کوئی آدمی خروج کرتا ہے یا کچھ لوگ خروج کرتے ہیں، ایسی جماعت کوئی ہے، یسمى خارجیا، ایسے آدمی کو خارجی کہا جائے گا، ایسے لوگوں کو خوارج کہا جائے گا. سواء کان الخروج فی ایام الصحابۃ علی الائمۃ الراشدین، چاہے وہ خروج صحابہ کے زمانے میں خلفائے راشدین، ائمہ راشدین کے خلاف ہو، او کان بعدہم علی التابعین باحسان، یا بعد کے دور میں تابعین جنہوں نے بہترین طور پر صحابہ کی پیروی کی، ان تابعین کے خلاف ہوں. والائمۃ فی کل زمان، یا پھر ہر زمانے کے کوئی نہ کوئی امام مسلمانوں کا حاکم ہو. ہر زمانے میں مسلمانوں کا کوئی حاکم اگر ہے، اس کے خلاف اگر خروج کرتے ہیں، ایسا آدمی کیا ہے؟ خارجی ہے. پولیٹیکل بغاوت کرنے والے، آپ سوچیں تو ایسا آدمی کیا ہے؟ خارجی ہے، کہ جو وقت کے امام کے خلاف مسلمانوں کو اکساتا ہے کہ اس کی اطاعت سے نکل جائے. یہ حاکم اچھا نہیں ہے، یہ حاکم صحیح نہیں ہے، اس کے خلاف ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. جس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، سب کے اتفاق سے وہ حاکم بنا ہے. مسلمانوں کا اتفاق سے مراد جنتا کا نہیں، بلکہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں رائے کا اختیار رکھتے ہیں. اگر ہر آدمی سے پوچھا جائے کہ میرے چچا کو بناؤ، بولے گا. ایسا نہیں، ہر آدمی کی رائے کی ویلیو ہوتی نہیں، بلکہ
اسلامی اعتبار سے اس طرح کے معاملات میں ان لوگوں کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے جو مسلمانوں میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، گہرا علم رکھتے ہیں، امت کے لیے اچھا اور برا جانتے ہیں۔ ایسے لوگ جو مل کر اگر کسی کو ذمہ دار بناتے ہیں، مسلمانوں کا حاکم بناتے ہیں، اب ایسی صورت میں اگر اس کے خلاف بغاوت کی جاتی تو کون ہے؟ خارجی ہے۔ یہ پولیٹیکل سینس میں ہے، یعنی اسلامی حکومت میں اس طرح سے اگر ہوتا ہے تو کوئی آدمی اس کے خلاف خروج کرتا ہے تو ایسا آدمی کیا ہے؟ خارجی ہے۔ تو یہ بات شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل میں کہی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114۔ کیا ہمارے زمانے میں بھی خوارج کسی کو کہا گیا ہے؟ ہمارے زمانے میں علماء نے داعش کو بالاتفاق خارجی قرار دیا ہے۔ داعش کون؟ ISIS، آئسس جس کو کہتے ہیں۔ داعش کون؟ داعش لفظ بنا ہوا ہے دال الف عین شین سے۔ داعش جو ہے 4 حروف کو جمع کر کے بنایا گیا، داعش، دال الف عین شین۔ کیسے؟ دولت الاسلامی فی العراق والشام۔ دولہ دال سے شروع ہو رہا ہے، اسلام الف سے، اور اس کے بعد عراق عین سے، اور شام سیریا شین سے۔ تو دال الف عین شین معلوم ہونا چاہیے کہاں سے آ رہا ہے یہ۔ تو داعش آیا کہاں سے؟ دولت العراق، دولت الاسلامی فی العراق والشام، یہ داعش لفظ بنا ہے۔ انگلش والوں نے اس کو کیسا کیا؟ آئسس۔ وہ کیسے بنا؟ ISIS۔ کیسے؟ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا۔ تو اسلامک کا I، اسٹیٹ کا S، پھر عراق کا I اور سیریا کا پھر S۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے یہ؟ تو ISIS آیا ہے اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا۔ ان کو علماء نے کہا کہ یہ خارجی ہے، اور ان میں وہ سارے اوصاف پائے جاتے ہیں جو خوارج کے بارے میں، جیسا کہ آگے ہم دیکھیں گے۔ شیخ محمد ابن، اب سارے علماء کے اقوال میں یہاں نہیں ذکر کروں گا، ایک قول ذکر کر رہا ہوں، پھر آگے ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ شیخ محمد ابن رمضان الحاجری جو اس دور کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ وَيْلَكُمْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ أَيُّهَا الدَّوَاعِشِ، اے داعشیوں، اللہ کے حکم کی روشنی میں تم پر بربادی، وَيْلَكُمْ تمہارے لیے تباہی ہی تباہی۔ کیوں؟ وَمَهْمَا نَشَرْتُم مِّنْ هَذِهِ الْمَقَاطِعِ لِتُرْهِبُوا بِهَا الشُّعُوبَ، یہ سارے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر تم لوگوں میں عام کرتے ہو، لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ کیسے کلپ بناتے ہیں؟ فلاں کو پکڑے اس کو ذبح کر رہے ہیں، فلاں کو پکڑے اس کو شوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو کلپ بنا کر تم لوگوں میں، ظاہر بات ہے وہی لوگ تو کریں گے، کوئی دوسرا جا کے تو نہیں کر رہا نا، وہی ویڈیو بنا رہے ہیں، وہی کلپ بنا رہے، دیکھو ہم نے کیسا قتل کیا، اس کو بالکل ذبح کر دیا، دیکھو کیسے شوٹ کر دیا ہم نے، اتنی بھیڑ کو سب کو کھڑے کر کے ان کو بھون کر رکھ دیا۔ یہ جو کلپ تم بنا کے عام کر رہے ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں تم ڈر بساؤ، لِتُرْهِبُوا بِهَا الشُّعُوبَ، قوموں کو اور علاقوں کو، بستیوں کو تم ڈراؤ۔ وَأَنَّكُمْ هَكَذَا دَمَوِيُّونَ، تمہاری اس کرتوت کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو دموی، خون بہانے والے، خونخوار ثابت کر رہے ہو۔ تم اپنے اس عمل سے لوگوں کے سامنے اپنی تصویر کیا بنا رہے ہو؟ کیا ثابت کرو کہ تم لوگوں کا خون بہانے والے ہو، دموی۔ اور نعم انتم لا تمثلون الاسلام، ہاں، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسلام کے نمائندہ نہیں ہو۔ بدقسمتی سے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو اسلام کیسا ہے، کیسا لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، کیسا عورتوں کو قتل کر رہے ہیں، کیسے لوگوں کو، معصوم لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مار ڈالتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر ان کی تصویر یہ بنتی کہ سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں انتم لا تمثلون الاسلام، تم اسلام کی نمائندہ نہیں ہو،
اور اسلام کو اپنانے والے اور اس پر عمل کرنے والے نہیں ہو، اسلام کے تم آئیڈیل نہیں ہو، انتم دسیسۃ علی الاسلام، تم اسلام کے خلاف ایک مکر و فریب ہو، دسیسہ چال بازی، اسلام کے خلاف ایک سیکرٹ مشن تم ہو، اسلام کا نقصان کرنے والے ہو، تصفون ما انتم فیہ من عقائد الخوارج واہل الاسلام براء منکم، کہتے ہیں کہ تصفون ما انتم فیہ من عقائد الخوارج، تم جو کچھ کر رہے ہو تم خوارج کے عقائد سے متصف ہو، تمہاری آئیڈیالوجی خوارج والی ہے، اور وَأَهْلُ الْإِسْلَامِ بُرَآءُ مِنْكُمْ، اور اسلام والے مسلمان تم سے بری ہیں، مسلمان تم سے بری ہیں، اسلام کا مسلمانوں کا تم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، تم اسلام کی اور مسلمانوں کی نمائندہ اور ریپرزنٹیٹیو نہیں ہو، تم اسلام کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہو، بلکہ تم تو اسلام کے خلاف ایک سازش ہو۔ تو یہ انہوں نے اپنے خطاب میں کہی ہے، یہ بات کہی ہے۔ تو آج بھی ہمارے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ داعش یا آئیسس جو ہے یہ خوارج ہے، تو خوارج irrelevant نہیں ہے، ہمارے دور میں ایک بدترین فرقہ جو آئیسس ہے، جو جس کو داعش کہا جاتا ہے، یہ وہی خوارج ہے، نام بدلے گا لیکن اوصاف اور کام، صفات، جو صفات ان کی ہیں، کوالٹیز یا ایٹریبیوٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ان صفات اور ان اعمال کے ذریعے سے ان کو پہچانا جائے گا جو حدیث میں اور قرآن کریم میں آئے ہیں، جو سلف کے اور صحابہ کے اقوال میں آئے ہیں۔ تو ہمارے دور میں بھی ایک ایسا فرقہ ہے جو خارجی ہے، کوئی بہت بدتر صورت میں چلا گیا جیسے داعش، اور جو ابھی اپنی ابتدائی مرحلے میں ہیں بہت سارے تحریکی۔ یہ جو مینٹالٹی ہے حاکم کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، اکسانا، یہ جو چیز ہے یہ اصل اس کی کہاں سے آتی ہے؟ خوارج سے۔ اس کو ہم آگے بھی تفصیل سے دیکھنے والے ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ خوارج کا جو معاملہ ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جو چلے گئے اور ہو گیا اور چھوڑ دو نا ان کو، بلکہ خوارج کا معاملہ آج بھی ریلیونٹ ہے، اور ہمارے اپنے دور میں بھی ایک ایسا فرقہ ہے، ایک ایسی جماعت ہے جو خارجی ہے، جس کو علماء نے خارجی کہا ہے، اور وہ کون ہے؟ آئیسس، وہ ہے داعش۔ بہت سارے لوگ ان کو اچھا بھی سمجھتے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں؟ ہاں اچھا تو کر رہے ہیں نا، اسلامی حکومت قائم کی ہے، کہا ہے کہ اسلامی حکومت، لوگوں کا خون بہانا اسلامی حکومت ہے۔ جو لوگ تمہارے خوارج کا، آپ دیکھیں آگے تفصیلات آئیں گی، جو ہماری بات نہیں مانتا ہم اس کو قتل کریں گے، وہ کافر ہے۔ اور حضرت علی کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، آگے ہم وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چیز جو ہے خوارج کے بارے میں ہے۔ خوارج کی تاریخ کیا ہے؟ مختصر، زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، یہ کیسے آئے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر کیا ہے۔ سب سے پہلے میں بہت شارٹ میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ بہت تفصیل اس میں چلی جائے گی تو اس میں ہمارا اصل موضوع رہ جائے گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا تھا کہ خوارج کی اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہے۔ ذو الخویصرہ، جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا محمد انصاف کیجیے، وہ جو آدمی تھا، بعض علماء نے، بلکہ اکثر علماء نے کہا کہ یہ وہی ذہنیت تھی جو خوارج والی تھی۔ تو گویا کہ اصل کے اعتبار سے، ایک آئیڈیالوجی کے اعتبار سے وہ چیز اس زمانے میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، اگرچہ گروہ کی شکل میں نہیں تھی، ایک مستقل، ایک یعنی فوج کی شکل میں وہ نہیں تھی، لیکن آئیڈیالوجی کی شکل میں فرد کی سطح پر وہ تھی۔ صحابہ تو اس سے پاک تھے، لیکن ایسے لوگ اس زمانے میں تھے، تو وہ تو تھا، لیکن جماعت کی صورت میں وہ نہیں تھے۔ وہ ظاہر ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، اس کے بعد 10 سال تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، 12 سال گزر گئے۔ اس کے بعد پھر 12 سال کی خلافت ہے کس کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بعد 6 سال جو ہے حضرت علی کے ہیں، یہ کل ملا کے 30 سال ہوتے ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے
تو انہوں نے بعض لوگوں کو مختلف علاقوں میں ذمہ داریاں دیں، ان میں سے بعض ان کے رشتہ دار بھی تھے۔ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا، دیکھو اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے رہے ہیں اور مال تقسیم کر رہے ہیں تو اپنے حساب سے تقسیم کر رہے ہیں۔ بیسیکلی خوارج کی جڑ جو ہے یہ دنیا ہے۔ اعتراض کہاں سے شروع ہوا؟ عہدہ اور مال۔ حضرت عثمان پہ اعتراضات شروع کیے اور بہت ساری جھوٹی باتیں ان کے بارے میں بولنے لگے۔ جب لوگ بڑھ جاتے ہیں تو باتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ 4 لوگ اگر ہوں، کچھ بھی اگر ہوتا ہے تو فوراً سامنے آتا ہے، لیکن اگر 4000 اور 4 لاکھ ہو جائیں تو باتیں کیا چل رہی جلدی سمجھ میں سامنے نہیں آتی ہیں۔ اندر کے اندر بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، سب کچھ سامنے نہیں آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پہلے ہی حضرت عمر کے زمانے میں بہت حکومت مسلمانوں کی پھیل گئی تھی۔ اب سب کو کنٹرول کرنا ایک بڑا مشکل معاملہ تھا، فتنوں کا دور تھا، کیونکہ جب حکومت بڑھ جاتی ہے، علاقے فتح ہوتے ہیں، مال کے اور عہدوں کے دروازے کھلتے ہیں تو فتنوں کے بھی دروازے کھلتے ہیں، لالچ والے اور آگے آنا شروع ہوتے ہیں، اور اگر آنے کا موقع نہ ملا آگے تو پیچھے سے ہی سرگوشیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے، یہ صحیح نہیں کر رہے، بہت غلط کر رہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ویسا کرنا چاہیے تھا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ تلوار بعد میں نکلتی ہے، زبان پہلے نکلتی ہے۔ تلوار کے میان میں سے نکلنے سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ زبان باہر نکلتی ہے، آگے ہم دیکھیں گے اس کو بھی۔ تو ان کے خلاف، حاکم کے خلاف زبان سے پروپیگنڈا شروع کیا، جس کو ہم کہتے ہیں کیریکٹر اساسینیشن۔ یہ ہر زمانے میں ہوگا، یاد رکھیے، اس کو چوکن نہ رہنا چاہیے۔ اہل حق کے خلاف ان کے کیریکٹر کو لوگوں کی نگاہ میں مجروح کرنے کی کوشش صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے کیا؟ نہیں ہے نا، غلط ہے۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان کے خلاف ایک مستقل مہم شروع کر دی، یہاں تک کہ بات اتنی بڑھ گئی کہ خوارج نے، یہی خوارج تھے لیکن ابھی پوری ٹیم نہیں بنی تھی، اس اعتبار سے کہ مستقل وہ گڑھ بنائیں، باغی تھے بس، یہ بغاوت کر کے انہوں نے کیا کر دیا؟ حضرت عثمان کا محاصرہ کیا اور ان کو قتل کر دیا، مدینہ میں آ کر مدینہ میں ان کو قتل کر دیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا باغیوں نے، تو اس کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت میں صحابہ میں سے بعض کا، خصوصاً حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا مطالبہ تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے ان کا قصاص لیجئے، ان کو قتل کرو۔ لیکن ابھی فتنہ تازہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مجتہد تھے، انہیں مناسب نہیں لگا کہ ابھی فوراً وہ قدم اٹھایا جائے، کیونکہ 1-2 آدمی تو ہے نہیں، ایک بڑی تعداد لوگوں کی جنہوں نے اس طرح کی بغاوت کی تھی۔ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو سزا دیں، معاملہ یہ اور زیادہ بگڑ گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور حضرت علی کا اختلاف اور زیادہ سخت ہو گیا۔ وہ میڈیا کا زمانہ تو نہیں تھا، فون کر کے پوچھ لیا، بات ادھر کی ادھر آنے میں گڑبڑ بھی ہوتی ہے، تو معاملے میں تناؤ پیدا ہوا اور حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی ہے، معاملہ جنگ تک چلا گیا ہے، اور جنگ جمل ہوئی جس میں کئی لوگ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں غالب رہے، لیکن انہوں نے مال غنیمت نہیں لوٹا، کسی کو قیدی نہیں بنایا، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوا، بس جنگ ختم ہو گئی۔ حضرت علی باقی رہے خلیفہ کے طور پر اور غالب رہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام میں تھے، انہوں نے بھی یہی مطالبہ کہ نہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینا چاہیے، آپ کا کام ہے، آپ نے کرنا چاہیے۔ وہاں بھی معاملہ اور زیادہ تنگ ہو گیا اور بات بڑھتے جنگ کی صورت آ گئی، جنگ صفین ہو گئی۔ جنگ ہی کے دوران
یعنی معاویہ نے بھی مطالبہ کیا یہاں تک کہ جنگ صفین واقع ہوئی. جنگ کے دوران عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا اور عوام کے ساتھ ہی مطالبہ کیا کہ سارے قضیے کا فیصلہ قرآن کے مطابق کر دیجئے, مسئلہ ختم کر دیجئے. جو قرآن کا معاملہ ہے, قرآن سے جو ملے ہم کو اس کے مطابق کریں. ظاہر بات ہے سنت اس کی ماتحت ہے, لیکن قرآن اصل ہے. تو کہا کہ اس کے مطابق جو ہوتا ہے فیصلہ کرو اس کا, یعنی دونوں کے درمیان جو معاملہ ہے اس کا فیصلہ قرآن کے حساب سے کرو. حضرت معاویہ اور حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو گئے. ٹھیک ہے, جو بھی ہے فیصلہ کریں گے. اہل شام نے خاص طور سے اس پر زور دیا, نہیں ہاں ٹھیک ہے ایسا کرنا ہی چاہیے, اب تو وقت آ گیا ایک فیصلہ کرو اس کا. اور ان کی جانب سے مطالبہ ہوا کہ ادھر سے ایک ادھر سے ایک. اہل شام نے کیا مطالبہ کیا, دو طرف سے دو حکم ہونے چاہیے. حضرت معاویہ کی طرف سے ایک, حضرت علی کی طرف سے ایک حکم ہو, فیصلہ کرنے والے ہوں. سب لوگ آگے تو فیصلہ نہیں کر سکتے, ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی ادھر سے, سمجھدار دو آدمی آئیں بیٹھیں اور فیصلہ کریں, سب لوگ اس کو مانیں گے, حکم ہو یہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پر راضی ہو گئے اور انہوں نے ان کو خط لکھا. اس معاملے میں حضرت علی نے جوابی طور پر خط لکھا. خط میں لکھا یہ امیر المؤمنین کی طرف سے خط ہے. اہل شام نے لکھا ایسا مت لکھو, ابھی طے نہیں ہوا, دیکھیں گے. تو امیر المؤمنین نہیں, ویسا مت, ان کی حیثیت سے مت لکھو, اختلاف حل کرنا ہے. امیر المؤمنین کی پوزیشن کے حساب سے نہیں مانتے ہم اس کو, آپ خط لکھو علی بن ابی طالب کے طور پر. حضرت علی نے اس کو برداشت کر لیا. حالانکہ ہماری یعنی اعتقاد یہی ہے کہ خلفاء کی وہی ترتیب ہے, ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر بھی ان سے یعنی صلح ہو رہی ہے, مسئلہ ختم ہو رہا ہے, مان لیا چلو ٹھیک ہے نہیں لکھتا ایسا میں امیر المؤمنین, اور اس خط میں ویسا لکھ کے بھیج دیا. صرف علی بن ابی طالب کے نام سے انہوں نے خط لکھا. خوارج یہاں چڑ گئے کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے, یعنی وہاں ایز اے خوارج وہ اس وقت میں نہیں تھے, بلکہ حضرت علی کی فوج میں ایک طبقہ تھا. وہ جو طبقہ تھا وہ ناراض ہو گیا, ایسا کیسا, خلیفہ ہے نا مسلمانوں کے, امیر المؤمنین ہے نا, کیسا آپ نہیں لکھ رہے اس کو. ناراض ہو گئے, ایک دم چڑ گئے ان پہ. یہ قوم ہمیشہ ایسی ہوتی ہے جو ماتحت رہتی ہے جب تک ان کے دل کے حساب سے ہوتا, جب ان کے دل کے حساب سے نہیں ہوتا باغی بن جاتی ہے, کیونکہ وہ اپنی چاہت کے حساب سے چل رہی ہوتی ہے. جیسی اس کی چاہت سے حاکم الگ بولتا ہے وہ فوراً باغی ہو جاتی ہے. خوارج اس وقت میں تھے جو خوارج کے لقب سے یا پوری ایک فوج کی صورت میں نہیں تھے, وہ حضرت علی کے ساتھ میں تھے. وہ ناراض ہو گئے, ایسا کیسا لکھ رہے آپ, وہ ناراض ہو گئے. پھر بھی حضرت علی نے اپنی طرف سے آدمی بھیجا, وہاں سے ایک یہاں سے ایک, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں کے دونوں حکم مقرر ہوئے, اور دونوں بھی عراق اور شام کے درمیان, عراق اور شام, یہ وہی سینیریو ہے یہ پورا, عراق اور شام کے درمیان ایک متعین مقام پر دونوں ملے اور انہوں نے آپس میں بات چیت کی, پیس دونوں کرنے کے لیے دونوں بیٹھے. طرفین نے دونوں نے مل کے فیصلہ کیا دونوں فوجیں واپس جائیں گی, جنگ ختم. حضرت معاویہ کے ساتھ جو فوج ہے وہ بھی واپس, حضرت علی کے ساتھ جو فوج ہے وہ بھی واپس, یعنی دونوں اس پر راضی تھے, دونوں بھی اس پر راضی ہوئے. اور حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھی ان کی دونوں کی بات پر آپس میں راضی ہو کر صلح کر کے واپس لوٹ گئے. جنگ کے لیے جو آمنا سامنا تھا, جنگ رک گئی, دونوں کی صلح ہوئی, حضرت معاویہ بھی چلے گئے, حضرت علی بھی واپس لوٹ آئے, یعنی جنگ ختم ہو گئی. یہ موقع تھا جس پر خوارج الگ ہو گئے, غلط ہو رہا ہے, یہ حق کی جنگ ہے, یہ ہم تو لڑنا چاہتے ہیں, یہ غلط کر رہے آپ لوگ. تو اب کیا ہو گیا, وہ حضرت علی کے ساتھ تھے لیکن وہ کیا ہو گئے, بعض روایتوں میں 6000, بعض میں 7 اور بعض میں 8000 لوگ حضرت علی کے لشکر
الگ ہو کر حرورا کے مقام پر چلے گئے. اسی پر سے ان کو کیا بولتے ہیں؟ حروری، حروریہ، حرورا کے مقام پر چلے گئے. جب ایسا ہوا اب یہاں پر کیا ہو گیا، ایک حساب سے ان کی ایک حکومت اور ایک فوج بننے لگی وہاں پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا. آگے وہ روایت بھی آئے گی انشاءاللہ. حضرت ابن عباس کو بھیجا، جاؤ سمجھاؤ ان کو. فوراً جنگ سے نہیں کی بلکہ سمجھانے کے لیے سمجھدار آدمی کو بھیجا. حضرت ابن عباس گئے، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کیا، ان کے ساتھ بات کی اور ان کے شبہات کا جواب دے دیا. ہم پوری تفصیل سے دیکھیں گے وہ شبہات کیا تھے اور کیا جواب اس کا ہوا. پوری روایت دیکھیں گے، 2 روایتیں اس میں ہیں. ابن عباس نے ایک دم پانی کی طرح ان کو جواب دیا، سر ہر اعتراض کا جواب دیا. اس میں سے ایک بڑا طبقہ توبہ کر کے واپس ہوا. ہاں آپ سمجھ میں آیا، واپس ہو گئے. بہت سے لوگوں نے رجوع کیا اس میں سے، اور ان میں ان کے کچھ لیڈر بھی تھے. ظاہر بات ہے کوئی آدمی اکیلا تو فوج بنتی نہیں، بھیڑ نہیں ہوتی ہے. ان کے کچھ لیڈرز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی رجوع کر کے واپس آئے. لیکن رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا، ہے نا. بعض اوقات کچھ چیزوں سے آدمی رجوع کرتا ہے لیکن اندر کچھ نہ کچھ بیماری پھر بھی باقی رہتی ہے. جو لیڈر واپس ہوئے تھے انہوں نے کہنا شروع کیا، ہم ایسے نہیں آئے، حضرت علی نے توبہ کی کر کے آئے ہم لوگ. حضرت علی نے جو غلطی کیے تھے صلح کر کے، اور امیر المؤمنین نہیں لکھے تھے، وہ جو غلطی ان سے ہوئی تھی انہوں نے توبہ کی، اس لیے ہم واپس آئے، ورنہ ہم نہیں آتے تھے. یہ غلط جھوٹ بولنا شروع کیا انہوں نے، غلط پروپیگنڈا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا، کہا کہ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہوا ہے. یعنی میں نے توبہ نہیں کیا ہوں، صلح برقرار ہے. میں نے صلح سے رجوع کر کے یا صلح کینسل یا میں نے غلطی کی تھی صلح کر کے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات جھوٹی بولی جا رہی میرے بارے میں، کیونکہ پبلک کنفیوز ہو جائے گی اس سے. تو جمع کر کے اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے کہا کہ یہ الزام غلط ہے. ایسا کہتے ہی جب مسجد میں جمع کر کے لوگوں سے حضرت علی نے بات کہی تو مسجد ہی میں شور شرابہ شروع ہو گیا. اور لوگوں نے، ان میں سے جو لوگ ایسے تھے انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، نعرے بازی. لا حکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا. ان الحکم الا للہ. مسجد میں لوگوں نے اعلانات کیا کرنے شروع کر دی، چلا پکار شروع کر دی، ایک دم شور شرابہ شروع کر دیا. کیا کہا؟ لا حکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا، حکم اللہ ہی کا چلے گا. ایسا حال جب ہو گیا، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، کہا کہ ٹھیک ہے اب معاملہ ٹھنڈا کرتے ہیں. جو بھی خوارج ہیں، جو بھی ذہنیت کے لوگ ہیں، بعض لوگوں نے مطالبہ کیا ہوگا کہ ان کا کیا کرنا، صفایا کرنا، کیا کرنا، ان کا کچھ جنگ ان کے خلاف بھی کرنا. حالات تو جنگ ہی کے چل رہے تھے. کہا نہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑے رکھو، ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے. مسجد میں آنے سے ان کو روکنا نہیں. جو بھی اس طرح کی مینٹالٹی رکھتے ہیں رہنے دو ان کو، لیکن ان کو مسجدوں میں آنے سے روکو مت. اور جب تک کہ یہ کوئی فساد نہ کریں ان کے خلاف ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. جب تک کہ یہ کچھ ڈیمیج نہیں کریں گے، جان و مال کا نقصان نہیں کریں گے، فتنہ فساد نہیں کریں گے، ہم ان کے خلاف قدم نہیں اٹھائیں گے. حالات بہت نازک تھے. آج بیٹھ کے ہم لوگ ان حالات کے بارے میں سوچیں، اس زمانے کے بارے میں اتنا آسان نہیں. کہا کہ جب تک کہ یہ کچھ قدم نہیں اٹھائیں گے ہم بھی قدم نہیں اٹھائیں گے. دھیرے دھیرے خوارج جو ہیں نکل کے اب مدائن میں جمع ہونے شروع ہو گئے. مدائن علاقہ ہے، وہاں جمع ہونے شروع ہو گئے اور اپنا ایک گڑھ انہوں نے بنانا شروع کیا. اس وقت بھی حضرت علی نے ان سے خطوں کے ذریعے سے بات چیت کی، سمجھانے کی کوشش کی، ان کی شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے. بعض اوقات جاہل لوگ جب ایک بات بول دیتے ہیں، آسمان بدل سکتا ہے، زمین بدل سکتی، لیکن میں نہیں بدل سکتا ہے. ضدی قوم، انہوں نے کہا آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، ہم نہیں آتے. ہم آئیں گے کب؟ آپ توبہ کرو گے تو ہی ہم آئیں گے، نہیں تو نہیں آتے ہم. جو کچھ آپ نے کیا نا، حضرت معاویہ سے صلح کی اور یہ سب کچھ کیا، اپنا نام امیر المؤمنین اپنے نام سے ہٹا، جبکہ اللہ نے آپ کو نام دیا ہی ہے. آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیسا کیے؟ آپ توبہ کرو، آپ توبہ کرو گے تو ہم آئیں گے. یہ معاملہ اور بڑا.
یہاں تک کہ اب وہ اپنی آئیڈیالوجی پر ایسے چمٹ گئے اس سے اور ایسے اس پر ڈٹ گئے کہ انہوں نے یہ بولنا شروع کیا کہ جو ہماری بات نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے، جو ہماری آئیڈیالوجی قبول نہیں کرتا وہ کافر ہے، اور لوگوں کی تکفیر شروع کر دی۔ جو ان سے متفق نہیں ہوتے تھے انہوں نے ان کی کیا کرنا شروع کر دی؟ تکفیر شروع کر دی۔ یہاں تک کہ تکفیر شروع کرنے کے بعد ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ پھر جو ان سے متفق نہیں ہوتا تھا اس کو بڑی آسانی سے قتل بھی کر دیتے تھے، جان و مال کا بھی نقصان شروع کر دیا۔ طاقت جب بنتی ہے جرأت بھی بڑھتی ہے، اور انہوں نے اپنے سے موافقت نہ کرنے والوں کو قتل کرنا بھی شروع کیا۔ جب یہ موقع آ گیا تو حضرت علی نے پہلے بول دیا تھا جب تک کہ یہ ایسا کچھ کریں گے نہیں، ہم بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے اختلاف ہے برداشت کر لیں گے، ان کو اتنی فتنیں چل رہی ہے اور کیا کریں گے، اس کو خواہ مخواہ مسلمانوں کے ساتھ جنگی کرنا نقصان ہو رہا ہے اس میں، چار ادھر جاتے تو چار ادھر بھی جاتے، چار برے جاتے چار اچھے بھی جاتے، حالات ٹھیک نہیں، رکے رہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچا رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، مردوں کو نہیں عورتوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، بچوں کو قتل کر رہے ہیں، تو حضرت علی نے کیا کیا؟ پھر ان کے خلاف نہروان کے مقام پر ان کے خلاف جنگ کی، اور بالکل کوٹ کے رکھ دیا ان کو بالکل کیا کر دیا؟ ختم، پورا کھدیڑ دیا ان کو حضرت علی نے، اور وہاں خوارج کی شکست ہوئی۔ تو یہ پورا سیناریو اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے، وہ کچھ وقت کے بعد تھوڑے جمع ہو جاتے، پھر کچھ نکل کے پدک کے واپس آ جاتے، پھر اس کو کھدیڑا جاتا، پھر واپس کہیں اور جمع ہو جاتے۔ تو یہ سلسلہ کیا ہو اس کے بعد میں چلتا رہا، اور علماء نے مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا، جو کہ ہمارا موضوع ابھی فی الوقت نہیں ہے۔ لیکن یہ حضرت علی کے اطراف جو سیناریو تھا خوارج کا، ان کا ظہور تھا، ایک مستقل حکومت اور ایک فوج اور ایک یعنی فرقے کی شکل میں، ایک گیدرنگ کی شکل میں وہ نمودار ہوئے، ایک یونٹی انہوں نے بنا لی۔ یہ وہ سیاق اس کا ہے جس میں خوارج ظاہر ہوئے، پہلے حضرت علی کے ساتھ تھے، پھر ان کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ جنگ کے لیے بھی تیار ہوئے، اور حضرت علی کو کیا کہا؟ کافر ہے۔ یہ حضرت معاویہ کی بھی تکفیر کی اور حضرت علی کی بھی تکفیر کی۔ تو یہ خوارج ہیں، جو ان کی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ وہ جو مناظرہ ان سے حضرت عبداللہ بن عباس کا ہوا، اور وہ جو ان کے پوائنٹس تھے، جو اعتراضات ان کے تھے بیسک کیا تھے، اور ابن عباس نے ان کا کیا جواب دیا، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔